اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کل جب جنید جمشید صاحب کا انتقال ہوا ہے، پلین جو کریش ہوا ہے ان کا، اس کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ جب سے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ جو ہے نا تعصب پسند لوگوں نے، جو اپنے آپ کو سنی بریلوی عاشق رسول کہتے ہیں، انہوں نے جو ہے کیا نام ہے اس قسم کی باتیں جنید جمشید کے متعلق ڈالنا شروع کر دی، جو کہ افسوس کا باعث ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے۔ اور یہ بھی ایک دیکھنے والا لمحہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی، کلمہ گو، اللہ کو ماننے والا، رسول کو آخری نبی ماننے والا، سارے تمام فرشتوں پر، انبیاء پر ایمان رکھنے والا، تقدیر پر ایمان رکھنے والا مومن مسلمان، یعنی اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور اس کی ڈیتھ کو کس طریقے سے لوگوں نے اپنے یعنی کہ مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ خاص طور پر اس کو گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، کیا نام ہے اماں عائشہ کا گستاخ وغیرہ کہہ کے اس کو مخاطب کرنا شروع کر دیا۔ ایک آدمی جو دنیا سے چلا گیا اور اس کے اوپر اس معاملے کے اندر جو اس سے بیان کے اندر غلطی ہوئی سرزد، جس پر اس نے معافی مانگی، اس کو یعنی اللہ معاف کرنے تیار ہے اپنے بندوں کو، آخری اس کی سانس تک انسان کی اللہ کہتا ہے میں معاف کرنے تیار ہوں، لیکن بندہ کہتا ہے میں نہیں معاف کروں گا۔ ٹھیک ہے، یہ کیسے عاشقان رسول ہے؟ سنی بریلوی، یہ کون سے عاشقان رسول ہیں جو جنت کا ٹھیکہ اپنے پاس سمجھتے ہیں، اور کیا نام ہے کسی کو بھی مسلمان کو اس کے کلمے کا بینیفٹ نہیں دینا چاہتے، نہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے کچھ تصویریں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں۔ دیکھیے بھائی اور بہنوں، یہ جنید جمشید کی تصویر، یہ کیا نام ہے وہ ہے جس میں جسم ہے جو کہ کافی حد تک جل چکا ہے۔ یہ جو ان کا چہرہ تھوڑا سا سلامت ہے تو وہ دکھائی دے رہا ہے اس تصویر کے اندر، جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے۔ اس کی حقیقت تو پھر اللہ ہی کو پتہ ہے، لیکن یہ بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ یہ کیا نام ہے ایک تصویر چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن اس میں مجھے ڈاؤٹ اس بات کا لگ رہا ہے کہ یہ جو مونچھیں دکھائی دے رہی ہیں، تو مونچھیں تو کیا نام ہے ان کی نہیں تھیں جنید جمشید کی، لیکن یہ ایک چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ، تو اللہ جانتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ دیکھیے یہ ایک جو ہے میسج بھی چلایا جا رہا ہے، جس کو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ نہ آسمان نے سنبھالا، نہ زمین نے جگہ دی، مرا تو جل کر مرا، اور جسم کو کفن تک نصیب نہ ہوا۔ دیکھ لو دنیا والو اماں عائشہ کے گستاخ کا عبرتناک انجام۔ دیکھا بھائی اور بہنوں آپ نے، یہ ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو عاشقان رسول کہتے ہیں، سنی بریلوی، ٹھیک ہے، جن کا کوئی ایک امام نہیں ہے۔ کبھی تو امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام کہتے ہیں، پھر بعد میں امام ابو حنیفہ کو اپنا امام کہتے ہیں، پھر بعد میں احمد رضا خان بریلوی کو اپنا امام کہتے ہیں، پھر بعد میں اور اللہ جانے اب جو موجودہ ان کے ہیں الیاس قادری وغیرہ، اس کو جو ہے اپنا امام کہتے ہوں گے، یا اس جیسے جو اس شکل کے لوگ ہیں جو کہ اپنی عقائد کے اندر ان کی
ہزاروں میں کہتا ہوں کہ گستاخیاں ہیں رسول کی، اللہ کی گستاخی ہے، بلکہ رسول کی گستاخی سے زیادہ اللہ کی گستاخی ان کے عقائد کے اندر بھری ہوئی ہے، لیکن اپنے آپ کو کتنا دھڑلے سے یعنی اس قسم کے بیانات لکھ کر فیس بک کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ ایک بیان ان کا اسی تصویر کے ساتھ گردش کر رہا، حالانکہ یہ تصویر مجھے لگ نہیں رہی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی ہو، کیونکہ چہرہ بھی اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور مونچھیں ہونے کی وجہ سے بھی مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ ان کی ہوگی، جنید جمشید کی، لیکن پھر بھی انہوں نے ڈالی بھی ہے یہ سوشل میڈیا پہ، اور لکھا ہوا ہے ساتھ میں ایک کیا نام ہے اپنا پکچر چڑھائی ہوئی ہے، لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام سنی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ہماری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گستاخ جنید جمشید جہنم رسید ہو گیا، شکر الحمدللہ۔ اور یہ لکھنے والا اپنا نیچے تخصص کیا نام کا لکھ رہا ہے، اور سنی شہزادہ۔ واہ بھائی واہ! اگر ایسا ہوگا اہل سنت والجماعت تو مسلمان جو ہے کہاں جائیں گے بھائی؟ جو ہر کسی کو کافر ڈکلیئر کر رہا ہے، ہر کسی کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر رہا ہے، صرف جنت کی چابی انہی کے پاس ہے۔ عبد القادر جیلانی کا دامن پکڑ کے سمجھتے ہیں کہ بس یہی وہ شخص ہے عبد القادر جیلانی جو ہمیں جنت میں لے جائے گا، چونکہ ہم قادری اپنے نام کے ساتھ لگا چکے ہیں، اس کے سلسلے میں داخل ہو چکے ہیں، تو بس ہم پہ ساری حدود ختم ہو جاتی ہیں اسلام کی، ٹھیک ہے؟ ہم جو چاہے کہہ سکتے ہیں، جس کو چاہے کافر کہہ سکتے ہیں، جس کو چاہے گستاخ رسول کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ساری جنت کی کنجیاں انہی کے پاس ہیں۔ یہ ان کے سوچ ہے، آپ کے سامنے یہ میں رکھنے کی کوشش کی ہے، اور بہت افسوس کے ساتھ یہ دکھاتے ہوئے بہت دکھ کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے یعنی کہ یہ بات اب اٹھا دی ہے سوشل میڈیا پہ کہ آیا یعنی کہ جو لوگ اس کو شہادت کا درجہ مان رہے ہیں، شہید کہہ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ شہید کے بھی درجے ہیں۔ کسی کا مال لٹ رہا ہو، لٹ جائے اور وہ دفاع میں مارا جائے، وہ بھی شہید ہے۔ کسی کے کوئی جان ناحق چلی جائے، یعنی کوئی کسی کو مار دے کیا نام ہے بغیر کسی وجہ کے، وہ بھی شہید ہے، جنگ میں ہو یا کہیں پر بھی ہو۔ اور اسی طریقے سے جو ہے کوئی حادثاتی موت اگر مارا جائے تو وہ بھی شہید ہے کہا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ جو ہے سنی بریلوی عالم کا بیان نہیں ہے، یہ سب اللہ کا بیان ہے کہ وہ جو ہے کیا نام ہے شہید ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے کہ وہ شہید ہے۔ اس طریقے سے جو جل کر مرا ہے اس کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جل کر مرا، نہ آسمان نے اس کو جو ہے پناہ دی، نہ ہی زمین نے اس کو پناہ دی، اور اس طریقے سے جل کر مرا۔ اور یہ حال ہوتا ہے دیوبندی مسلک جوائن کرنے والوں کا، یعنی کہ یہ بات کیا بیان کی جا رہی ہے، کیا دکھایا جا رہا ہے؟ مسلک پسندی، یعنی کہ جو بریلوی ہے وہ لان تان کر رہا ہے دیوبندی کے اوپر ہے۔ یہ آپ کو جو ہے آپ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو ضعیف عبارت پیش کرتے ہیں، پتہ نہیں من گھڑت ہے یا کیا ہے، جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے صحیح، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں یہ لوگ کہ اختلاف امتی رحمہ، کہ میرے مسلمانوں کا، میرے کیا نام ہے امتیوں کا آپس میں دین کی بات میں لڑنا جھگڑنا اختلاف کرنا یہ تو رحمت کا باعث ہے۔ حالانکہ ہم نہیں اس بات کو مانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی لڑائی جھگڑے کو یا بحث کو یا مباحثے کو اس قسم کے رحمت کا نام دیں گے، کیونکہ دیکھ لیے کتنی رحمت آپ کے سامنے ٹپک رہی ہے، کتنی تفرقے بازی مسلمانوں میں ہو رہی ہے اس طرح کی باتوں سے۔ اب دیکھیں کل ایک آدمی مرا ہے، مسلمان مرا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا تھا اور اللہ تعالیٰ کو اپنا کیا نام ہے معبود سمجھتا تھا، اور کلمہ پڑھنے والا نمازی شخص، ٹھیک ہے،
तबलीग करता आ रहा था, तबलीग करने जा रहा था। इस हालत में भी लोगों ने उसका जो है मजाक बना दिया, उसकी मौत को एंजॉय कर रहे हैं। और एंजॉय भी नहीं बल्कि साथ ही साथ अपने आप को, जाहिर है अगर आप दूसरे को काफिर कहते हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने आप को जन्नती समझते हैं, या ये समझते हैं कि आपके पास जन्नत की चाबी है और आप तो जन्नत में जाने वाले हैं डेफिनेटली, और कोई यानी मसला नहीं है, आपके लिए कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो चाबी है उस चाबी का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। ठीक है ना, उस चाबी का नाम आपके पास अब्दुल कादिर जिलानी है, जो कि खोलता जाएगा और तुम्हें जो है धकेलता जाएगा जो है जन्नत के अंदर। तो ये जो खुशफहमी है, तो हम तो यही चाहेंगे कि अल्लाह करे कि तुम भी जन्नत में जाओ, हम भी जन्नत में जाएं, और ये ना हो कि तुम्हारी ये खुशफहमी जो है वो खुशफहमी रह जाए। लेकिन इतना ज़रूर हम कह देते हैं कि ये तुम्हारी सोच गलत है, इख्तियार भी अल्लाह ही देगा तो अब्दुल कादिर कुछ कर पाएगा, वरना कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि तफरक़ेबाज़ी का नतीजा है, मुसलमानों में तफरक़ेबाज़ी और इस्लाम से दूरी, और यानी कि आजकल के जो मुल्ला हैं, जो पेड मुल्ला हैं, जो कहीं ना कहीं से जिनको फंडिंग के ऊपर जिनका जो है पूरी दुनिया चल रही है, तो उन मुल्लाओं के पीछे लग के अपने मुसलमानों को काफिर डिक्लेयर ना करें खुदारा, ना ही किसी को गुस्ताखे रसूल कहें, ना किसी को मुशरिक कहें, ना बिदाती कहें। आपने ठेका नहीं ले रखा है किसी का, ये अल्लाह ताला का ठेका है, ये अल्लाह ही के पास रहने दें। ठीक है, जन्नत बांटने वाला अल्लाह है, जन्नत देने वाला अल्लाह है, अमाल नामा दाएं हाथ में देने वाला अल्लाह है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, ना आपके अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ में कुछ है। समझ में आई बात? तो लिहाजा ये है कि अपने ज़बानों को लगाम दें बजाय इस किस्म के बयानात देने के। और मैं जो है न्यूट्रल बंदा हूँ, ये बता दूँ, मैं कोई देवबंदी जमात से ताल्लुक़ रखने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक मुसलमान कहता हूँ अपने आप को, और तमाम फ़िरक़ा पसंदी से, फ़िरक़ा बंदी वाले ग्रोहों से जो है अपना ताल्लुक़ तोड़ चुका हूँ, अहले हदीस से तोड़ चुका हूँ ताल्लुक़, और मैं एक सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान हूँ। और हमारी वेबसाइट है ahlesunnatpak.com, जिसको हमारे नज़रियात और तफक्कुरात देखना है वो वहाँ जाके देख सकता है। और हम सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को यकजा करने और उनकी अगर कुछ खामियां हैं तो उनकी खामियां बताकर उनको आगाह करने का काम करना चाहते हैं, ना कि किसी पे फतवेबाजी करने का। तो लिहाजा ये है कि खुदारा अपने इस्लाह कीजिए, अपने गिरेबान में झांकें, आप कितने गुनहगार हैं उस बात की फ़िक्र कीजिए, दूसरे का छोड़ें। ठीक है, अगर किसी से बयान में कोई गलत अल्फाज निकल गए और उसने बाद में माफ़ी मांग ली तो अल्लाह माफ़ करने वाला है, तो तुम किस खेत की मूली हो कि तुम कह रहे हो कि नहीं जी मैं, अल्लाह तो माफ़ नहीं करेगा। क्या अल्लाह पे नाउज़ुबिल्लाह तुम्हारा हुक्म चल रहा है? तो शर्म करो, हया करो बेगैर। तो अपने आप को सुन्नी बरेलवी कहने वालों, तो इस किस्म के बयानबाजी से जाहिर सी बात है इज्तनाब करो, वरना इस किस्म की बातें, कड़वी बातें सुनने को मिलेगी, एक बार नहीं 1000 बार मिलेगी। शर्म आनी चाहिए, यानी कि जो उलमा इसके पीछे हैं या जो इस किस्म की पोस्टिंग कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, उनको शर्म आनी चाहिए। एक मुसलमान भाई चले गया, उसकी मग़फ़िरत की दुआ करो और सबको यकजा करने की बात करो। ये ना कहो कि ये देवबंदी था तो इसलिए हम इसके साथ वो करेंगे। मैं नहीं कह रहा, मैं कोई देवबंदी नहीं हूँ, मैं पहले अहले हदीस था, अब मैं अहले हदीस भी नहीं हूँ, फ़िरक़ा अहले हदीस का से मेरा ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, मनहज जो है अहले हदीस का है, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा का और उनके मानने वालों का। लेकिन मैं कोई देवबंदी नहीं हूँ कि मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ या तायीद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको अपना मुसलमान भाई समझता हूँ और इस्लाम ही का पैगाम आगे पहुँचाना हमारी अव्वलीन तरजीह होना चाहिए, ना कि मसलक को प्रमोट करना। और ये जो लोग बैठ के मसलक को प्रमोट कर रहे हैं, अपने अपने मसलक की गा रहे हैं, ठीक है, बजा रहे हैं, और ये जो है क्या नाम है, डर जाएं उस वक्त से कि उनका जो है इससे भी बुरा हाल हो। ये तो खैर ये तो अपनी जो है क्या नाम है, एक शहादत की एक कसम है जो कि तुम्हें मौत, बुरी मौत नज़र आ रही है, ये तो एक शहादत की कसम है।
لیکن تم جو عقیدے کی نفرتیں پھیلا رہے ہو، مسلمانوں کے کو گروہ بندی کے اندر توڑ رہے ہو، اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، تو کہتے ہیں آگے سے کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا پہلے ہی کہ میری امت کے 72 کے فرقے ہوں گے، تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، تو ہم تو کیا نام ہے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، تو وہ تو ہوئیں گے اور ہو رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں۔ ارے بے خوفو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، تو یعنی یہ ان کا افسوس کا اظہار تھا، نہ کہ یہ اس لیے کہ تم جو ہے اس پہ عمل کرنے چلنے لگ پڑو۔ اتنے تو بیوقوف اور ہو تم، جہالت بھری ہوئی ہے تمہارے دماغ میں، اور جو ہے کیا نام ہے باتیں کرتے ہو جو اس طریقے کی آ کے جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے ان کو کافر ڈکلیئر کرتے ہو اپنی مرضی سے، ان کو دوزخی ڈکلیئر کرتے ہو، ان کو جہنمی ڈکلیئر کرتے ہو۔ شرم کرو، ڈوب کے مرو۔